بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار انعامات سے نوازا اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، جن میں سے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور ایک عظیم نعمت جو ہے وہ آزادی ہے۔ 14 اگست 1947 کو اللہ نے ایک عظیم خطہ مسلمانوں کو نصیب فرمایا۔ جب مسلمانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ بر صغیر کے اندر رہ کر ہم آزادانہ عبادت نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کر رہے ہیں اس میں ہمارے بہن بھائیوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس مشکلات کے پیش نظر جب انہوں نے اس وطن کے لیے جدوجہد کی، کوششیں کی، محنتیں کی، تو قریباً 20 لاکھ افراد کی قربانیوں کے بعد اللہ نے یہ عظیم وطن ہمیں نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ آج ہم اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو چھوڑ کر آج ہم بے شمار ایسے کام کر رہے ہیں جو ناشکری کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بزرگ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بزرگ، وہ نوجوان، وہ بچے، ان تمام نے اس عظیم خطے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم پاکستان کا، اس کے بننے کا، اس کو حاصل کرنے کا مقصد بھول گئے۔ قائد اعظم رحمہ اللہ نے جب ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قرارداد پیش کی تو اس کا بنیادی مقصد بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ عظیم ملک دیا اور ہم اگر اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کریں گے۔ اور کراچی کے اندر جب قائد اعظم رحمہ اللہ نے خطاب کیا اور اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ مجھے ایسی باتیں میرے علم میں لائی جا رہی ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی شریعت کے قانون کو نافذ کرنے سے منع کریں گے، تو انہوں نے اس موقع پر کہا تھا، اس موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ آج بھی ملک پاکستان کے اندر وہی قانون ہوگا، وہی شریعت ہوگی، وہی مدینہ کی ریاست ہوگی جو آج سے 1300-1400 سال پہلے مدینہ کے اندر قانون تھا۔ اسی قانون کے تحت، اسی قانون کے مطابق، اسی اسلامی نظریے کے مطابق اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ اسی ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے آپ تاریخ کو اٹھائیں، آپ کو نظر آئے گا، آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیسے ان بہنوں نے اپنی عزتوں کو محفوظ کیا، کیسے ان بہنوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے قربانیاں دے دی، کیسے ان بزرگوں نے آج آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں دے دی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کیسے پاک فوج کے نوجوانوں نے قربانیاں دی۔ ایمان سے بتائیے گا اور یہ بات سوچئے گا کہ کشمیر کے جو مظلوم مسلمان ہیں جب ہمیں دیکھتی ہوں گے کہ ہم 14 اگست والے دن، اس آزادی کے دن ہم ناشکریاں کرتے ہیں، ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ حضرات علی وقار، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ عاشورہ کا روزہ کس بنیاد پر، کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی کے نعمت سے نوازا تھا، فرعون کو غرق کیا تھا، اور ہم اس خوشی کے موقع پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو نبی علیہ السلام نے خود بھی وہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی وہ تلقین کی۔ فتح مکہ کا موقع دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تو اس آزادی کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 8 رکعات نماز ادا کی۔ یہ ہے خوشی کا موقع۔ اسلام نے خوشی کا موقع اور خوشی کو گزارنے کا طریقہ اور اسلوب بتلا دیا۔ عید الفطر کا دن آتا ہے، یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ جس دن خوشی اسلام دیتا ہے، اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ خوشی کے دن اپنی عبادات کو کم نہ کیجیے، خوشی کے دن اللہ تعالیٰ کی بندگی کو کم نہ کیجیے۔ کیوں؟ جب عید کا دن آتا ہے عام طور پر ہم 5 نمازوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن جس دن خوشی آتی ہے اللہ نے نماز کو بھی بڑھا دیا، فرمایا آج 6 ادا کریں۔ کیوں؟ آج خوشی کا دن ہے۔
تو خوشی کے دن ہم نے اپنی عبادات کو کم کر لیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں اللہ مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اس عظیم ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے جن ظالموں سے لڑائیاں کی، جن ظالموں سے جہاد کیا، جن ظالموں کے خلاف جنگیں لڑیں، آج ہم اسی ملک میں بیٹھ کر انہی کے گانوں کو، انہی کی موسیقیوں کو اس ملک میں آویزہ کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی آزادی ہے؟ ایمان سے بتائیے گا، جو شہداء کے خاندان ہیں، جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ آج ہم اس آزاد ملک کے اندر انہی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے دل پر کیا بیتے گی کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے 14 اگست کی آزادی کی اس عظیم قربانیوں کا یہ صلہ دیا ہے، ہم نے ان کے خون کا یہ صلہ دیا ہے۔ خدا را ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ آپ دیکھیں، ہم صرف جسمانی طور پر آزاد ہیں، کیا آپ ذہنی طور پر آزاد ہیں؟ نہیں آزاد ہیں۔ کیا ہمارے سیاستدان آزاد ہیں؟ کیا ہماری اسمبلیاں آزاد ہیں؟ کیا ہمارے ادارے آزاد ہیں؟ کیا ہمارے ایسے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے MPs اور MNs آزاد ہیں؟ ہمارے سیاستدان آزاد ہیں؟ کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے؟ کیا ہم خود آزاد ہیں؟ صرف ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں، لیکن قانون آج بھی وہی چل رہا ہے۔ ہمیں وہ قانون لے کر آنا ہے جو قائد اعظم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ آج سے جو 1300 سال پہلے اسلامی قانون تھا وہی اس ملک میں نافذ ہوگا۔ آج ہمیں شہداء کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ آج ہمیں شہداء کی قربانیوں کا اگر اندازہ لگانا ہے تو ایسے لگائیے، ان کے خاندان سے ملیے، ان سے پوچھئے کہ آپ نے کیسے قربانیاں دیں، آپ کے جوان بیٹے نے ملک کے لیے کیسے اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ کے اس پیارے لخت جگر نے کیسے ملک کے لیے قربانیاں دی۔ اور جو ملک سے محبت کرتا ہے، ملک سے پیار کرتا ہے، وطن کی مٹی سے محبت کرنے والا کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس ارض پاک کے اوپر ان کے ناپاک ارادوں کو یہاں پر پھیلایا جائے۔ کبھی وہ پسند نہیں کرے گا کہ ان کی ناپاک چیزوں کو یہاں پر لے کر آیا جائے۔ آج 14 اگست کے دن ہم اپنے بزرگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اپنے شہریوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے بزرگوں کو پریشان کریں گے، ہم اپنی قوم کو پریشان کریں گے، چوکوں چوراہوں چرستوں کو روک اور رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کریں گے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہا رہا ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ سڑکوں کے اوپر، روڈ کے اوپر ہم ون ویلنگ کرتے ہوئے کسی بزرگ شہری کی جان لے لیتے ہیں؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو ان کے جینے کے لیے، ان کے آرام کے لیے ان کا سکون چھین رہے ہیں؟ ان کا سکون کھینچ لینا یہ کہاں کی آزادی ہے؟ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اور وہ آزادی جو اسلام نے اس کا اصول بتایا کہ کیسے گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے، ان پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ آواز کون سی ہے؟ فرمایا خوشی کے موقع پر موسیقی کی آواز، اس پر لعنت فرمائی گئی ہے، اور مصیبت اور پریشانی کے موقع پر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، اس آواز پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ہمیں خوشی کے موقع پر ان موسیقیوں کی آوازوں سے بچنا ہوگا، اپنے بازاروں کو، اپنے چوک چرستوں کو، چوراہوں کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہوگا، اور شہداء کی قربانیوں کا ہمیں ایک اچھا صلہ دینا چاہیے، اور ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنی دنیا کو بہتر کر سکیں، اپنی آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی آنے والی جنریشن کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے شہداء نے قربانیاں کیسے دی تھی، اس ملک کو آزاد کیسے کیا گیا تھا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے صرف ایک یہ زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ وہ وطن حاصل کیا ہے جہاں رہ کر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔ صرف اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، مقصد یہی تھا کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا، خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔